میں صدقے جاؤں یہ پکارو جان جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا احساس کی آہٹوں کے ساتھ چلتا اس دنیا فانی سے اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بابا جی کی مغفرت ہو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا ہو، ان کی اولاد کو، ہم سب عزیزیوں کو اور سب متعلقین کو صبر جمیل عطا ہو۔ جیسا کہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تذکرہ کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے، قدرت اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دیے سے دیا جلاتی ہے، معرفت کی مشعل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ میری گزارش ہے بہت محترم نیاز بھائی، قاضی مقصود بھائی اور اکبر جی کے صاحبزادے سلام عارف بھائی سے کہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہم سب کے بھائیان ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی کو اکبر جی کی دستار کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد سلسلے دیگر کے مرشد حضرت محمد علی برقیہ سمندر بابا اولیاء کے شامل رشید اور اس کے جانشین سلسلے دیگر کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی رحمت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور یعنی کتنی تکلیف ہے، غم کی کتنی شدت ہے، تو شاید بیان کرنا تو الگ ہے، اس کی ڈیپتھ کا شک خود کو بھی اندازہ ہے، خود کو بھی اندازہ ہے۔ ابا جی نے ساری عمر بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ ہم سب کی پرورش کی، ہماری تربیت کی، ہمارے تزکیہ نفس کا اہتمام کیا، ہمیں اللہ کے قریب لانے کے طریقے بتائے، اللہ کے قریب لانے کی کوششیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور طرز فکر کو اپنانے کی نہ صرف تلقین کی بلکہ عملی طور پر بھی اس کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت کو پروان چڑھایا، بتایا کہ اللہ
70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ بابا جی نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا، اور انسانوں کو انسانوں سے محبت کا درس دیا۔ آپ نے نہ صرف زبانی طور پر یا تحریری طور پر یہ کہا کہ سب انسان آدم کی اولاد ہے، اس میں کسی کی کوئی نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو صرف اس بات کی کہ کس کے دل میں اللہ کے عرفان کا ڈھاڈھے ماتا ہوا سمندر، یعنی جو کہ تقویٰ کی تشریح، فضیلت ہے تو تقویٰ کی۔ پھر انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر کے اور بہت اچھے کام کر کے ہماری رہنمائی کروائی کہ ایک انسان، اکیلا انسان تنہا تنہا اگر وہ اللہ میں بھروسہ کر کے آگے چلے تو کتنے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ابا جی نے ایک بیج بویا، وہ بیج درخت بن گیا، تو یہ تو بات ٹھیک ہے، جب بیج بویا جاتا ہے درخت بن جاتا ہے، لیکن ابا جی کا بویا ہوا بیج پہلے ایک درخت بنا، پھر ایک درخت سے ایک باغ بنا، پھر ایک بڑا گلستان بنا، اور وہ کئی گلستان ہیں۔ ابا جی نے سب سے پہلے کتاب نظر روشنی سے لاگو تھی، پہلے اخبارات میں کالم لکھنا شروع کیے، روزنامہ حریت سے کالم نگاری کا آغاز ہوا 1967 کی شادی بعد، 67-68 روزنامہ حریت سے آغاز ہوا، پھر کبھی روزنامہ حریت، کبھی روزنامہ جسارت، پھر روزنامہ حریت، اس کے بعد پھر روزنامہ جنگ اور ہفت روزہ اخبار جہاں، اور پھر ابا نے ارادہ کیا کہ ہمارا اپنا ایک رسالہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اپنے مرشد قلندر بابا اولیاء سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس ڈائجسٹ کے اجرا کے لیے جو ایک کارروائی ہوتی ہے ڈکلیریشن کی، وہ شروع کی جائے۔ تو بابا صاحب نے اجازت دی، پھر ابا نے ڈکلیریشن کے فارم بھرے۔ اس زمانے میں بہت ہی مشکل سے اجازت نامے ملا جاتے تھے، تو ابا ایک دفتر سے دوسرے دفتر، دوسرے دفتر سے تیسرے دفتر مسلسل کوشاں رہے کہ روحانی ریلیجنس کا ڈکلیریشن مل جائے، بڑی مشکلات، بہت زیادہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مالی طور پہ وسائل بھی تھے، پیسے بھی نہیں، تو لیکن یہ کہ ابا نے نہیں سوچا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، یہ کام کیسے ہوگا۔ تو سچی بات ہے کہ دفتروں آنے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بسوں میں جایا کرتے تھے، جب کوئی دفتر دوسرا تھوڑا دور ہوتا تھا تو وہاں سے ایک دفتر سے دوسرے دفتر پیدل جایا کرتے تھے، اور لوگوں سے جو متعلقہ لوگ ہوتے تھے ان سے ملتے تھے، یار ہماری کام کا کیا ہوا، تو بیٹھ جاؤ، مدثر بیٹھ جائیے۔ لیکن وہ مطلب کوششیں کرتے رہے، تو اس کے بعد جناب ڈکلیریشن مل گیا، اس میں 5-6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے رسالہ نکالنے کے لیے، تو ہمیں غالباً اگست 78 میں ڈکلیریشن مل گیا۔ تو
اب سوال یہ تھا کہ ڈکلیریشن مل گیا ہے، اب رسالہ نکالنا پیسے نہیں ہے، تو ہمارے پاس جو خط آتے تھے اور آتے ہیں، ہم ان کو ایک رجسٹر بنا لیتے تھے کہ ان صاحب کا خط آیا، تو ان کا نام اور پتہ ہمارے پاس محفوظ ہوتا تھا۔ تو پھر ایک خط بنایا گیا، ابا نے خط بنایا کہ جی ہم ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں روحانی ڈائجسٹ، اور اس میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ایڈوانس سبسکرپشن لیں، ایڈوانس سبسکرپشن لیں۔ تو وہ خط بہت سارے سینکڑوں ہم بیٹھ کے لفافوں پہ نام لکھتے تھے، پھر ڈاک خانے میں جا کے پوسٹ کرتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں وہ خط ہر ہفتے پوسٹ ہوتے تھے۔ تو شروع میں تو کوئی اس کا ریسپانس نہیں آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ریسپانس آنا شروع ہوا کہ ہمارے پاس منی آرڈر آنے شروع ہو، اور کل رقم جمع ہوئی 17,400 روپے کی رقم جمع ہوئی۔ یہ ہے وہ بنیاد جہاں سے ساری روحانی ڈینجرس اور باقی سب اپلیکیشن کا آغاز ہوا۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں اس کام کے لیے بہت پیسے چاہیے اپلیکیشن کے لیے۔ میرا مطلب ہے کہ ابا نے وسائل نہ ہونے کو یا وسائل کی کمی کو اپنے ارادے میں کبھی رکاوٹ نہیں کرتے۔ جو سوچا اس کے لیے پیسہ پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن جو وہ سوچتے تھے، جب وہ عمل کرتے تھے تو وسائل آنا شروع ہو جائے۔ دیر سے آئیں، دیر سے ہو جائے غلط بات۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ آدمی کا ارادہ اور آدمی کی لگن جو ہے نا وہ سچی ہو تو وسائل قدرت خود جنریٹ کر کے دیتی، قدرت خود وسائل فراہم کرتی۔ اور ایک واقعہ ہے، میں نے لکھا بھی ہے، میں نے سنایا بھی ہے کہ ایک دن میں حیدری میں بابا صاحب کے ان کے بارے میں ہمارے حضرت محمد عظیم رضیہ کے پاس تھا، میرا خیال ہے 75 کی بات ہوگی، 1975۔ تو میں ان کو اماں کہتا تھا، تو اماں نے مجھ سے کہا کہ خواجہ صاحب سے کہنا کہ بھائی جان تم خواجہ صاحب سے کہنا کہ سگریٹ چھوڑ۔ ٹھیک ہے، 3-4 بجے کا ٹائم تھا یا 5 بجے کا ٹائم تھا، میں گھر آ گیا۔ مجھے گھر آئے تو ابا نہیں تھے گھر میں، ابا گھر میں نہیں تھے، اور پھر نیکسٹ ڈے آ گیا۔ میں کہیں باہر گیا تھا، تو میں جب باہر سے واپس آیا تو یہ بھی کچھ سپہر کے وقت تھا، تو ابا جو تھے جو اپنے کمرے میں ٹیبل پہ بیٹھ کے تو کالم لکھ رہے تھے، اور کالم لکھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں سگریٹ بھی تھی۔ اب قلندر بابا کا پیغام، تو ابا سگریٹ پی رہے تھے، مطلب ان کے ہاتھ میں آتی سگریٹ تھی۔ تو میں بھی بڑا بیوقوف آدمی، میں نے جا کے فوراً ابا سے کہا، میں اندر کمرے میں کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب سگریٹ جو پینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر سگریٹ فوری بھی چھوڑی ہو نا، کسی کے پاس جا رہے ہیں، کوئی آ گیا تو 2-4 وہ کش لگا لیتے ہیں یا سگریٹ کو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سگریٹ پینے والا آدھے میں اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اس سگریٹ کو یا 1-2 کش میں لگا دوں۔ تو میں نے کہا کہ ابا اماں نے کہا ہے کہ آپ سگریٹ چھوڑیں۔ تو میں نے کہا اچھا۔ تو اسی وقت ہاف اسموک سگریٹ اسی وقت ایسے بھی دونوں میں دبائی اور ایسے اٹھا دی، جو میں نے دیکھا کہ سگریٹ ایسے جا رہی ہے، تھوڑی سی ٹائر بناتی ہوئی، اور سامنے ہمارے خالی کمرے کے برابر تھا، برآمدہ تھا، اس کو تو کمرہ نہیں بنا تھا، وہاں جا کے گر گئی، اور میں نے دیکھا کہ سگریٹ آہستہ آہستہ اس کا شعلہ جو ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، وہ جو ہے نا ایش میں راکھ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یار انہوں نے تو مطلب اسی کو پورا ہی کر لیتے، اس کو پورا ہی کر لیتے۔ تو انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ ابا نے کہا سگریٹ چھوڑ دیں، تو نو نیکسٹ، اچھا یہ بھی تم سے کب بات ہوئی، اس تم کب گئے تھے، اور کیا کہا تھا انہوں نے، کچھ نہیں، اچھا
وہ جناب تو میں نے کہا یار بعد میں نے سوچا کہ اتنی اسٹرانگ ول پاور، یہ کام بغیر اسٹرانگ ول پاور نہیں ہوتا۔ اب یہ ول پاور کہاں سے ہے؟ یہ ول پاور کچھ لوگوں کی ول پاور سیلف ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کوئی ریزن چاہیے ہوتی ہے اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنے کی۔ ابا کی ول پاور کی جو اصل سورس تھی وہ تھی تعمیل مرشد، تعمیل مرشد کہ جی جو بابا صاحب نے فرما دیا ہے اس کے آگے بس وہ کرنا ہے، اس میں کوئی اپنی کمفرٹ، اپنے لیے کوئی رعایت کچھ نہیں دی۔ تو بہت اسٹرانگ ول پاور جو ہمارے سیکھنے کی چیزیں ڈسائڈ جو روحانی معاملات ہیں جو کہ ہم ہر ایک کو بتا سکتے ہیں، انتہائی درجے کا یقین، انتہائی درجے کا یقین اللہ کی ذات کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ بھئی انسان کرتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے انسان، انتہائی درجے کا، اور عفو و درگزر، بہت زیادہ معافی، بہت زیادہ درگزر۔ تو اور اپنے جو معمولات ہیں، مراقبہ، بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، 2007 میں فالج ہوا، فالج میں کچھ عرصے تو بہت زیادہ فالج کا اثر تھا، لیکن یہ والا جو فالج تھا ابھی 2025 والا اور 2007 والا، اس میں یہ بہت شدید ہے۔ وہ جو تھا ایسا تھا کہ ابا مکمل طور پہ انکانشیس نہیں ہوئے، لیکن تھوڑے سے یہ کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا ڈسکنٹینیوٹی آئی تھی، لیکن جیسے ہی طبیعت ذرا سی بحال ہوئی، جیسے ہی طبیعت ذرا سی بحال ہوئی تو ان کا ذکر اور ان کا مراقبہ جو تھا نا اسی صحت مندی والے معمولات کے ساتھ دوبارہ شروع ہو، اور پھر انہوں نے لکھنے کی مشق شروع کی، ایک کاپی پین پہ لکھنے کی مشق شروع کی۔ تو وہ رکھی میں نے ڈائجسٹ میں چھاپے بھی ہیں، وہ جو میں نے شروع میں لکھے تھے، میں نے لکھنے کی وہ کی تو ابا نے اس کو لکھا، تو ابھی ہاتھ میں ذرا لرزش تھی تو قلم ٹھیک طرح نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایسے کر کے پہلا لفظ لکھا اللہ، اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق گہرا تھا۔ اب جب آدمی بہت زیادہ کسی بھی معاملات میں جب بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ اس کا بہت انعامات ہوتا ہے، تو بیک آف دی مائنڈ یا ٹاپ آف دی مائنڈ جو بات ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب ابا کو فرسٹ فروری کو فالج ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، فالج ہوا، اور فالج اتنا شدید تھا کہ ٹوٹل انکانشیس تھے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے تھے کہ ابا نے رسپانس کیا ہے، ابا نے رسپانس کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ فالج اپنا ٹائم لے گا، لیکن یہ آہستہ آہستہ صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور فالج سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکور ہو جائے گی۔ تو وہ جناب میری 21 تاریخ کو ایسا کچھ تھا کہ میں یا ڈاکٹر ایاز ان کے کمرے میں نہیں تھے، نرسنگ اٹینڈنٹ، ٹھیک ہے نا، 24 آور تو آپ ساتھ نہیں رہ سکتے نا، نرسنگ اٹینڈنٹ ہے۔ تو نرسنگ اٹینڈنٹ نے بتایا کہ اچانک وہ وہاں بیٹھے تھے ابا کے اس کے دیکھ بھال کے لیے، تو نرسنگ اٹینڈنٹ نے ڈاکٹر ایاز کو بتایا، یہ بات مجھے ڈاکٹر ایاز نے بتائی، نرسنگ اٹینڈنٹ نے ڈاکٹر ایاز کو بتایا کہ اچانک لاسٹ ڈے زندگی کا آخری دن، اچانک ان کے منہ سے بالکل خاموش تھے، کوئی زبان حرکت نہیں کر رہی تھی، بالکل خاموش تھے، کوئی موومنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل انکانشیس جو ہوتی ہے فالج کی اسٹیج۔ اچانک ہمیں ایک آواز آئی، ہم نے دیکھا تو ابا کے منہ سے نکلا اللہ، اور بہت نرسنگ اٹینڈنٹ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں لگا کہ یہ پڑھا گیا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھو جو چیز دماغ میں ہوتی ہے نا
جو چیز دماغ میں ہوتی ہے عالم شکر میں بھی اسی کا اظہار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پہلے ابا کو خالص ہوا اور پھر ابا نے پہلا بڑا اللہ لکھا اور ابھی ہوا تو ابھی انکانشیس میں جب اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلا تو اللہ یا کلمہ نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد میرا بابا کے ساتھ. تو اتنا زیادہ تعلق اللہ کا اتنا زیادہ گہرا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلق اللہ، تعلق باللہ، تعلق بالرسول، تعلق بالمرشد، تو تینوں معاملات میں ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہے تینوں معاملات. اور انہوں نے بڑی زندگی میں بڑی محنت اور مشقت کی. بالکل یہ کہنا چاہیے زیرو سے اسٹارٹ کیا تو اور پھر ماشاء اللہ اتنے لوگوں کے لیے رہنمائی کا، روشنی کا ذریعہ. تو اگر یہ کہا جائے کہ ابا ایک سیلف میڈ پرسن، یہ بالکل صحیح بات ہے، سیلف میڈ پرسن. لیکن سیلف میڈ پرسن آپ کو پاکستان میں یا دنیا بھر میں مل جائے گا. جنہوں نے کچھ نہیں تھا انہوں نے بزنس شروع کیا تو انہوں نے بہت بڑی بڑی امپائر بنائی. ایسے آپ کو بہت ملیں گے پاکستان. بالکل کچھ نہیں تھا، کام شروع کیا، بہت بڑے بڑے بزنس ہو گئے. تو یہ ہے دنیا کے لحاظ سے سیلف میڈ. اب جو ہم سیلف میڈ میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب اس کا ریفرنس یہ لوگ نہیں، بلکہ اس کا ریفرنس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فکر سے، اپنی طرز فکر سے لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے فکر میں، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کروا دیا. انہوں نے اپنے لیے کمفرٹ نہیں کیا، اپنے لیے کمفرٹ دور نہیں کیا، اپنے لیے کوئی بزنس امپائر نہیں بنائی. حالانکہ بنا سکتے بہت بڑی امپائر تھا، لیکن انہوں نے جو سیلف میڈ انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے انسانوں کے اوپر انہوں نے سرمایہ کاری کی ایک طریقے سے، اور انسانوں کی ذہنوں کی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. ایک صرف یہ نہیں کہ ایک رسمی طور پر بلایا، بلکہ اس طرح کے اللہ کی محبت، اللہ پہ ڈپینڈنسی لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو، ان کے یقین کا حصہ بنے. اور ظاہر ہے کہ جب بندہ اتنے بڑے اس میں کام کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اپسیٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کبھی کسی اچیومنٹ پہ کبھی کوئی اس کو اپنے لیے کوئی شان و شوکت کا یا فخر کا اظہار نہیں کیا کہ بھئی یہ ہو گیا، چلو بھائی ڈھول پیٹو، چلو بھائی یہ کرو، چلو بھائی وہ کرو. تو ہمیشہ ہر اچیومنٹ کو کہا کہ دیکھو یار جب اللہ کرتا ہے تو دیکھو کیسے اپنی ہر اچیومنٹ کو، اپنی ہر کامیابی کو انہوں نے اللہ کے ساتھ وابستہ کیا. تو کبھی بھی ہمارے یہاں کبھی بھی جو ہے نا وہ جشن نہیں منائے. آپ سب کے سامنے ایک بات ہے، ہمارے یہاں کبھی جشن نہیں منائے. تو یہ ہمارے یہاں کبھی نہیں ہو کہ جشن ولادت، ہم نے کبھی جشن ولادت، یعنی ہم میلاد پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ محفل میلاد. اور اتنی بڑی بڑی ابا نے اتنے سارے ادارے بنائے، مساجد، مراقبہ ہال، کتنی لائبریریز، کتنے مراقبہ ہال، کتنی ابا کی پبلیکیشن، پھر بہت ذکر یونیورسٹی سے، یونیورسٹی کی طرف سے آفیشیل پبلیکیشن. تو یہاں پہ ہم نے اس کا کبھی اسکولس کے موقع پہ کبھی اس کا اناؤنسمنٹ تو کیا ہے، لیکن وہ اناؤنسمنٹ بھی کسی بڑی سیلیبریشن کے انداز میں نہیں ہے. تو ہمیشہ انہوں نے اپنی ہر کامیابی کو
اپنی ہر اچیومنٹ کو انہوں نے اللہ کی طرف کیا اور اسے اللہ کی مزید شکر گزاری کا ذریعہ بنایا اور مزید اپنے یقین کا اور اپنے ارادے کی پختگی کا ذریعہ بنایا، اور ساتھ ساتھ اپنے ہر مرید سے، اپنے ہر شاگرد سے ان کی توقع یہ رہی کہ سب ایک مثبت طرز فکر اختیار کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو اسباب میں پابندی ہو اور یا حی یا قیوم کا ذکر، اس کا جو ورد ہے اس میں آپ کہتے تھے یار ہمارا کیا جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو بار بار تاکید کہتے تھے، بلکہ آخری 2-3 سال جو ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہر ملنے والے سے کہا کہ بھائی دیکھو یا حی یا قیوم اور زیادہ اہتمام کرو اور اسباب کی زیادہ پابندی کرو۔ تو میں انہیں کی بات دہرا رہا ہوں کہ بھائی اسباب کی پابندی کرنی اور یا حی یا قیوم کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اس میں ایک جو پیش نظر ہے اللہ کے بعد وہ کنیکٹیوٹی، تو زبان سے ورد کر کے بھی کوئی کاؤنٹنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کنیکٹیوٹی بھی اللہ تعالیٰ ہے، کنیکٹیوٹی بھی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ہمارے سلسلے میں جن اسماء اللہ تعالیٰ اولیاء نے ہمیں جو فرمایا ہے وہ اسماء کا واسطہ، جس اسم کا واسطہ دیں گے آپ، اس اسم کی روشنیاں اور اس اسم کے اثرات آپ کے وجود میں اور آپ کی زندگی میں آئیں۔ تو قلندر بابا علیہ نے اللہ کو فرمایا کہ یا حی یا قیوم کا ذکر کرنا ہے، اور قلندر بابا علیہ نے فرمایا کہ درود خضری، درود شریف ہے درود خضری، وہ قلندر بابا علیہ کی اپنی تحریر کا لکھا ہوا بھی ہے، وہ بھی ہم نے ابھی پبلش کیا ہے۔ تو درود خضری کا مطلب یہ ہے کہ تعلق باللہ یا حی یا قیوم کے ساتھ، تعلق بالرسول، ہدیہ سلام کے ساتھ۔ تو یہ مہربانی کیجیے جو ابا کی ہدایات ہیں، ایک ابا کی ہدایت انفرادی ہے اور ایک ابا کی ہدایت اجتماعی ہے۔ جو انفرادی ہدایت آپ کے لیے ہے تو وہ آپ اس کے عمل کیجیے، اور جو انفرادی ہدایت، جو اجتماعی ہدایت ہے اس میں ہم سب عمل کرتے ہیں۔ اور مراقبے میں کی پابندی کیجیے، مراقبے میں کوتاہی نہ ہو، اسباب کی پابندی کیجیے۔ اپنی ذات کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہماری ذات سے خیر ہے۔ اگر میری ذات سے خیر نہیں پھیلتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ کسی کوئی شر کا سبب نہ بنے، اس لیے اپن کے طور پہ کہیں اور اتنی اللہ توفیق دے اتنا اللہ کے مخلوق کی خدمت کی جائے، اپنے مال سے، اپنے کاموں سے، ہاتھ سے، مال سے، میٹھے بول سے ان کی مدد کی۔ تو جو کام ابا نے شروع کیے، جو کام ابا کرتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ابا کے شروع کیے ہوئے سارے کام اسی طریقے سے جاری رہیں، سارے کام آپ جاری رہیں، آگے بڑھیں۔ ان کی محبت، اظہار غم اور اپنے دلی اظہار کے لیے جو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم اس کے لیے اس وقت یہاں ایسا موجود ہیں۔ ویسے تو ابھی بھائی جان نے وقار صاحب نے بھائی صاحب کے متعلق آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی حسین اور بڑی انداز میں آپ نے ان کے جو ذات ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے متعلق کبھی بہت کچھ عرض کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہماری کہ
अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग भी खुसूसी तौर पर भाई वकार साहब जो हैं इस वक्त, उन्होंने जो उनकी जो हैसियत है, अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए, और वो सब लोग जो भी इस तरह से मुंसलिक हैं उन लोग को में सब में अभी जैसे भाईजान ने कहा कि आपस में कपड़ा मत डालो, अल्लाह की रास्ते को मजबूती से करो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक भाई बनकर रहें। जो कोई भी फैसले एक आदमी को आपने अगर मुंतखब कर लिया है और उसको तस्लीम कर लिया है, तो आप पर सब पर फर्ज है कि आप उसके ऊपर दिल और जान से और अपनी यकीन के साथ पूरे अमल करें, और किसी भी गैर यकीनी को अपने जहन में ना आने दें। इख्तिलाफात माशाअल्लाह जैसे अभी बयान में हमारे होते हैं, इख्तिलाफात को तय भी किया जा सकता है, आपस में भी जुल कर सब कुछ किया जा सकता है। तो ये दुनियावी बातें हैं, और जो ऊपर की बातें हैं वो तो ऊपर वाले ही इसको ज़्यादा समझते हैं। हम लोग तो बिल्कुल नासमझ लोग हैं, लेकिन बस ये उनकी मेहरबानी है कि वो हमको हिदायत देते रहें, और यहाँ पर जो कुछ भी भाईजान कर रहे हैं उसमें उनकी अगर कोई फैसला करना हो तो उसमें उनकी मदद फरमाएं, और हम सब दुआ को हैं आपके लिए भी, खाया साहब के अहले खाना के लिए भी, कि अल्लाह ताला इनको सबके जमील अता फरमाए। ज़ाहिर है उनकी कमी नहीं पूरी हो सकती, उनकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन उनके हिदायत पर, उनके बयान पर, उनकी तालीम पर अमल करके उन पर हम ये साबित कर सकते हैं कि वो हमारे मुर्शिद हैं, और हम कोई ऐसी चीज़ न करें, ऐसा बात न करें, ऐसा कोई अमल न करें जिससे हमें कोई रंजिश पैदा हो आपस, और हम लोग सब प्यार मोहब्बत से रहें। जो जहाँ भी है, आप लोग माशाअल्लाह दूर से भी आए हैं, पास से भी आए हैं, और जो जिस ये से आया है कि उसमें शरीक हो जाए,